بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بریلوی علماء کی ویڈیوز گردش میں ہیں، ان سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ بعض سوالات جو بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں اور بعض ویڈیوز جن کے اندر سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان پر مختصر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے، اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بریلوی علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم میلاد منا رہے ہیں تو یہ اس کو تو بدعت کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن اپنے یہاں بہت سارے ڈیز مناتے ہیں، مثال کے طور پر ریپبلک ڈے، انڈیپنڈنس ڈے اور سعودی عرب کے اندر نیشنل ڈے وغیرہ منائے جاتے ہیں، تو ان کو تو بدعت نہیں کہتے ہیں، ان کو تو جائز کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، کوئی اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے کہ جو یہ انڈیپنڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے وغیرہ منایا جاتا ہے تو کوئی ان کو دین سمجھ کے نہیں مناتا ہے، کوئی اس نیت سے ان کے اندر شریک نہیں ہوتا ہے کہ یہ اگر یہاں جاؤ گے تو ثواب ملے گا، نہیں جاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اور شیطان ہیں جو لوگ اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی نیت سے، اس طرح کی نیتوں سے ظاہر ہے کوئی بھی اس کو نہیں مناتا ہے، تو ایک دنیاوی کام ہے، جائز ہے۔ اچھا، جب ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دنیاوی کام ہے، ان کی تو گنجائش ہے، تو اور دوسری بات مثالیں ان حضرات کی طرف سے دی جاتی ہیں کہ دیکھو بعد میں قرآن مجید کے اندر اعراب لگائے گئے، زبر زیر پیش لگائے گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یا بعد میں چل کے مدرسے بننے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، یا کتابیں لکھی جانے لگی، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ابھی بھی جو ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور دین سمجھی کے ان کو لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل ڈے تو ایک دنیاوی کام ہے، لیکن یہ سب تو دینی کام ہے، ان کو تو کوئی دنیا سمجھ کر نہیں کرتا ہے نا۔ جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو دین سمجھ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو پھر یہ بھی بدعت ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی آسان ہے، جواب یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے احداث للدین، دین کے لیے کوئی کام، نیا کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، دین کے اندر نئی چیز کا اضافہ کر دینا۔ تو احداث فی الدین جو ہے وہ ناجائز ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، اگر ہمارے دین کے اندر کوئی اضافہ کر دیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ دین کے فائدے کے لیے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اسے دنیا کے اندر کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا ہے، خود آپ بھی اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید کے اوپر اعراب لگائے گئے ہیں یا ایسے ہی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، ساری دنیا کے علماء متفق ہیں، آپ کو پوری دنیا کے اندر ایک عالم بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ کتابیں لکھنا یا نئے طریقوں سے بیانات کرنا، مائک وغیرہ کا استعمال کرنا، یا ایسے ہی قرآن مجید کے اوپر اعراب لگانا، بخاری وغیرہ، مسلم شریف وغیرہ ان کتابوں کا لکھا جانا، احادیث کی سند وغیرہ، یہ ان کو دنیا کا ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ تو اس پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے فائدے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو دین کے فائدے کے لیے چاہے وہ تبلیغی جماعت کی محنت ہو یا ایسے ہی مدارس وغیرہ، ان کو کوئی بدعت نہیں کہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے جو علماء، بریلوی علماء جو بیان کرتے ہیں یا کہ دین کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہتا ہے۔ آپ حضرات جو اسٹیج لگا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی ان کو بدعت نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں دن کو متعین کر کے، تو اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، تو اور یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اس بنیاد پر اس کو جو ہے بدعت اور ناجائز کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب ایک بات اور بار بار ان حضرات کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ بھئی اصل تو یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، تو آپ کو ممانعت کی دلیل کوئی لے کے آنی چاہیے، یعنی آپ کو کوئی ایسی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر رکھا ہو، اور میلاد منانے سے کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کر رکھا ہے۔ تو جب منع کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہوگی بلکہ یہ جائز ہوگی۔ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، یہ بھی کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے اوپر جو بھی کام کر رہا ہے آدمی تو وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اور ناجائز اس وقت ہوگا جبکہ قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود ہو، تو پھر دنیا کے اندر جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جن کو آپ خود بدعت کہتے ہیں وہ سب کی سب جائز ہو جائیں گی، کوئی ان کو پھر ناجائز نہیں کہے گا۔ مثال کے طور پر شیعہ حضرات تعزیہ نکالتے ہیں، شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں اور دوسری خرافات کرتے ہیں یا متع کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں، اور آپ خود ان کا بریلوی علماء سے آگے اگر پوچھیں گے تو وہ بھی ان کو حرام کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شیعہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی اس پہ منع کی دلیل لے کے آؤ، آپ کہیں قرآن مجید کے اندر سے یا حدیث کے اندر دکھاؤ، صاف صاف لکھا ہوا ہو کہ ماتم کرنا منع ہے، تو کہاں سے آپ دلیل لے کے آئیں گے؟ آپ اصول بیان کریں گے نا، ضوابط اور قواعد بیان کریں گے، یہ کوئی حدیث سنائیں گے کہ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، تو بے شک یہاں بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نئی بات ہوگی تو اس کے اندر اصل اباحت ہے، ورنہ تو آپ کو منع کی دلیل لے کے آنی چاہیے، تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی بدعت رہے گی نہیں، ساری چیزیں پھر جائز ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ کو جو شیعہ ماتم کرتے ہیں یا دوسری عیدیں مناتے ہیں، ان کے ہاں عید غدیر منائی جاتی ہے، تو اس کو آپ کس بنیاد پر ناجائز کہیں گے؟
تو یہ بھی بس اسی طرح کی بات ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہ کہی جاتی ہے ان حضرات کی طرف سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن جہاں دین کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا ہو تو آپ ایسا کام کرنا شروع کر دیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ حضرات پھر جواب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ، یا بعض حضرات کی طرف سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو جو ہم میلاد وغیرہ منائے جاتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر جو ہے جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، غیروں پر رو پڑتا ہے اس کا، تو فائدے فائدے ہیں۔ جو خرافات ہوتی ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ فائدے گناتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں عرض ہے کہ دیکھیں پھر تو دنیا کے اندر جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں نا اور غلط کام ہوتے ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عید غدیر جو منائی جاتی ہے شیعوں کی طرف سے، تو اس کا بھی فائدہ بتایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جانیں گے اور ان کے فضائل معلوم ہوں گے۔ یہ جو مطاع کیا جاتا ہے تو اس کے بھی فضائل لوگ بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ اس کی فضیلت ہے، یہ فائدے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پھر تو ہر بدعت کے کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو عید میلاد النبی کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں تو سب اسی طرح کی باتیں ہیں، اور مختصر میں نے جتنے بھی یہ ویڈیوز وغیرہ گردش کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور سے یہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان پہ میں نے مختصراً یہ تبصرہ کر دیا ہے۔